السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، برطانوی حکومت نے میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اب برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ نے میاں نواز شریف کی جو درخواست ہے ویزے میں توسیع کی وہ مسترد کر دی ہے۔ اب میاں نواز شریف کے پاس آپشنز کیا ہیں، میاں نواز شریف کتنا عرصہ وہاں پر قیام کر سکتے ہیں قانونی طور پر، کیا میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنا پڑے گا یا آپشنز مختلف جو ہیں قانونی ان کے پاس کیا کیا ہیں۔ حکومت کے پاس بڑا ایک اپرچونٹی حکومت کو مل گئی ہے، حکومتی ترجمانوں کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی اس درخواست پہ بھی ہنگامی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی، وہ آپشن بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے پاس آپشن کیا ہے۔ آپشن یہی ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں اور مقدمات کا سامنا کریں، عدالتوں کا سامنا کریں اور جیل میں جائیں، اور پیسے جو ہیں جو لوٹ کر گئے ہیں، یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جو اربوں روپے لوٹ کر گئے ہیں وہ قوم کے پیسے واپس کریں، یہ آپشن ہے۔ اس پر بھی مسلم لیگ نون نے ترجمان نون لیگ کی جو ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دیں، تو جو حکومتی کرائے کے ترجمان ہیں وہ میاں نواز شریف کی صحت پر سیاست نہ کریں۔ اس طرح مختلف بہرحال تنقید کی ہے۔ شہباز شریف نے بھی نواز شریف کے ساتھ رابطہ کیا ہے، میاں نواز شریف کے بیٹوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، مریم اورنگزیب نے بھی تصدیق کی ہے، شہباز شریف نے بھی تصدیق کی ہے۔ تو میاں نواز شریف کے ویزے اور پاسپورٹ کے حوالے سے اور ان کے قانونی آپشنز کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ضرور کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں، پچھلے سال دسمبر میں 2020 کے دسمبر میں نے خبر بریک کی تھی کہ میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے وہ مڈ فروری میں ایکسپائر ہونے جا رہا ہے، اور میاں نواز شریف کے پاس ظاہر پاسپورٹ تو ایکسپائر ہو گیا ہے، لیکن ویزے کی مدت تھی کوئی 6 مہینے کے لیے تھی۔ تو اب 6 مہینے کی ویزے کی جو مدت ہے، وزٹ ویزا پر گئے تھے میاں نواز شریف علاج کے لیے، وہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے برطانیہ کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اپلائی کیا تھا، درخواست دی تھی ویزے میں توسیع کے لیے، لیکن انہوں نے ویزے میں توسیع کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور جواز جو بتایا جا رہا ہے مسترد کرنے کا وہ یہ ہے کہ جی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ جب پاسپورٹ ہی ایکسپائر ہے تو پھر اس پر ویزا میں توسیع کیسے کی جا سکتی ہے، یہ جواز دیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے۔ تو اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جی میاں نواز شریف کی درخواست جو ہے برطانوی حکومت نے مسترد کر دی ہے، اب نواز شریف کو ڈیپورٹ ہونا پڑے گا، نواز شریف کو وطن واپس آنا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا، خبریں چلوائی جا رہی تھیں مختلف حلقوں جو چینلز ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ۔ تو مریم اورنگزیب ان سے جب صحافیوں نے معلوم کیا تو انہوں نے پتہ کیا، اور پھر میاں نواز شریف کے بیٹے نے بھی یہی بات کی ہے، وہاں سے بھی تصدیق کی ہے کہ درخواست تو مسترد ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ میاں نواز شریف کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں، اور جب تک وہ آپشنز اپلائی نہیں ہوتے اور ان پر وہ اپلائی کر دیے ہیں، شروع کر دیے ہیں آپشنز اپلائی کرنا، تو ان پر جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک میاں نواز شریف ڈیپورٹ نہیں ہو سکتے، تب تک میاں نواز شریف برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے، نہ برطانوی حکومت ان کو ڈیپورٹ کرے گی اور نہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ میاں نواز شریف کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے درخواست مسترد کی ہے۔ آگے آپشن ان کے پاس امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، امیگریشن ٹریبیونل کا، اور اس میں فیصلے میں مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جب درخواست جو مسترد کی ہے تو اس میں فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ میاں نواز شریف امیگریشن
ٹریبیونل کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف اپنے وکلاء کے ساتھ مشاورت انہوں نے کی ہے اور اپیل دائر کر دی ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ امیگریشن ٹریبیونل میں میاں نواز شریف نے اپیل دائر کر دی ہے، اور اب جب تک اس امیگریشن ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں آتا تب تک میاں صاحب قانونی طور پر لیگلی برطانیہ میں قیام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ امیگریشن ٹریبیونل کے آگے بھی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ کوئی جلد بازی اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس میاں صاحب جی واپس آ رہے ہیں تو میاں صاحب ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا یہ اتنا آسان کوئی کام نہیں ہے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنا، یا کیونکہ حکومت جتنی کوششیں، اچھا آگے آپشن میں بتا رہا ہوں، آگے آپشن امیگریشن ٹریبیونل کے بعد اگر اس میں امیگریشن ٹریبیونل بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے اور وہ درخواست ان کی مسترد وہاں سے بھی ہوتی ہے، تو پھر ہائی کورٹ کا بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے، وہ برطانوی ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو مختلف بہت سارے آپشنز ان کے پاس ہیں۔ تو میاں نواز شریف ابھی وہاں پر قانونی طور پر قیام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اپیل ہے وہ دائر کر دی ہے ان کے وکلاء نے۔ اس پر حکومت حکومتی جو وزراء ہیں، جو ترجمان ہیں، وہ بہت اچھل کود کر رہے ہیں جی نواز شریف کی درخواست مسترد ہو گئی ہے تو اب وہ موقع مل گیا ہے ان کو۔ سیاست تو چلیں سب کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہوتی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن فواد چودھری کو بہت زیادہ جلدی تھی۔ انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کیا کہ، اور انہوں نے کہا جی نواز شریف جو ہیں اربوں روپے لوٹ کر چلے گئے ہیں، وہ سزا یافتہ ملزم ہے، علاج کا بہانہ کر کے گئے تھے، وہاں پر ریسٹورنٹ گھوم پھر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف، وہ کوئی بیمار نہیں ہے، علاج کا ایک بہانہ ہے۔ تو اب برطانوی حکومت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے، تو اب ان کو واپس آنا چاہیے، آپشن ان کے پاس یہی ہے، اور جیل میں جانا چاہیے، قوم کے جو اربوں روپے لوٹے ہیں وہ واپس کرنے چاہیے۔ یہ فواد چودھری نے ان کی پریس کانفرنس کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا، جس پر مریم اورنگزیب نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کرائے کے ترجمان قرار دیا ہے ان کو کہ کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ اچھل کود کر رہی ہیں، اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام دیں، میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے یا صحت پر، ان کی صحت پر کوئی سیاست نہ کریں، اور ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، قوم کو گمراہ کرنا۔ انہوں نے معیشت تباہ کی ہے، مہنگائی تباہ کی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا جو آئینہ ہے، پی ٹی آئی کو مریم اورنگزیب نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو شہباز شریف نے پھر رابطہ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ کہ جی ان سے معلوم کیا ہے، میاں نواز شریف نے ان کو بتایا ہے یہ ساری کہانی پوری کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے تو مسترد کی ہے، لیکن ہم نے امیگریشن ٹریبیونل کے پاس ہم چلے گئے ہیں، وکلاء چلے گئے ہیں، اپیل دائر کر دی ہے، اس کے بعد بھی آپشنز موجود ہیں۔ تو شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ برطانیہ میں ہی قیام کریں، اور جو لیگل آپشنز ہیں ان کے پاس اپیل کے یا جن فورمز پر جو رجوع کرنے کا، اپیل کرنے کا جو حق ہے ان کا، وہ اپلائی کریں اور اپنا علاج بھی کرائیں، اور علاج کرانے کے بعد مکمل صحت یاب ہو جائیں، اس کے بعد وہ وطن واپس آئیں، کوئی جلدی نہ کریں۔ یہ میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو کہا ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت شروع دن سے کوششیں کر رہی تھی، جب 2 ہفتوں کے لیے میاں صاحب 4 ہفتوں کے لیے غالباً 4 ہفتوں کے لیے میاں صاحب گئے تھے علاج کے لیے عدالت کی اجازت کے ساتھ اور حکومت کی اجازت کے ساتھ، تو اس کے بعد جب 4 ہفتے گزر گئے تھے تو حکومت نے سر پیٹنا شروع کیا تھا کہ جی ہم نے تو غلطی کی، ہم نے اجازت دے کر غلطی کی ہے۔ میاں نواز شریف ٹھیک تھے، صحت یاب تھے، ان کی صحت خراب نہیں تھی، طبیعت خراب نہیں تھی، اتنے بیمار نہیں تھے۔ یہ حکومت ماتم کرتی رہی، حکومتی صفوں میں ماتم برپا تھا، لیکن حکومت نے پھر دعوے بھی بڑے کیے جی نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے، ڈیپورٹ کریں گے، برطانیہ سے ہم رابطے میں ہیں برطانوی حکومت کے ساتھ۔ کوئی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں بھی کی وزراء نے، شیخ رشید اور مختلف وزراء نے، اور یہ بڑے دعوے کیے گئے، فواد چودھری، شیخ رشید،
یا جو شہزاد اکبر وغیرہ ہیں، انہوں نے دعوے کیے جی میاں نواز شریف کو جلد ہم وطن واپس لائیں گے، لیکن ان دنوں میں ہی ہم نے جب لوگوں سے بات کی تھی جو ایکسپرٹ ہیں، جو فارن معاملات کو سمجھتے ہیں، فارن آفیس کے معاملات کو، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی برطانیہ سے اس طرح حکومت پاکستان کسی بھی شخص کو، چاہے وہ سزا یافتہ ملزم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی شخص کو پاکستان کے حوالے برطانیہ نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ برطانیہ اور حکومت پاکستان کے درمیان ایسا کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ قیدیوں کو یا ملزموں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا، کہ بھئی برطانیہ پاکستان کے جو ملزم ہوں، قیدی ہوں، مجرم ہوں، سزا یافتہ ہوں، جو بھی ہوں، وہ پاکستان کے حوالے کرے۔ ایسا برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو برطانیہ کیسے کرے گا پاکستان کے حوالے میاں نواز شریف کو؟ تو یہ حکومت نے پھر یہ دعوے کیے آگے چل کر کے جی ہم برطانیہ کے ساتھ معاہدہ، یہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم برطانیہ کے ساتھ جی معاہدہ کر رہے ہیں، نیا معاہدہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ملزمان اور مجرمان اور قیدیوں کے تبادلے کا، کہ برطانیہ کو جو چاہیے ہوں گے پاکستان میں کوئی قیدی، کوئی ملزم، کوئی مجرم جو برطانیہ کو مطلوب ہو، تو وہ پاکستان برطانیہ کو دے گا، اور برطانیہ میں جو پاکستان کا مطلوب ملزم یا مجرم یا سزا یافتہ کوئی قیدی ہوگا تو وہ برطانیہ پاکستان کو دے گا۔ ایسا ہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شیخ رشید نے ایک سے زیادہ دفعہ، 2-3 دفعہ یہ دعویٰ کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم قریب پہنچنے والے ہیں، ایگریمنٹ کرنے کے قریب پہنچنے والے ہیں، جلد یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم نواز شریف کو لے کر آئیں گے۔ لیکن ایکسپرٹس اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کے صرف دعوے ہیں، حکومت کی بوکھلاہٹ ہے، یہ حکومت کچھ نہیں کر پائے گی، اور کچھ جب نہیں کر پا رہی تو چلیں پھر بیان بازی کر کے اپنے معاملات، اور ایک شرم پرچانہ جو ہوتا ہے فیس سیونگ کے لیے لوگوں کو بتانا کہ جی ہم بس لگے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مطلب ایک نون لیگ کے کارکنوں کا، نون لیگ کے رہنماؤں کا ایک مورال جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی حکومت کوشش کرتی رہی ہے، وزراء کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کو وطن واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ابھی بھی نواز شریف کا جو ویزے کی مدت میں توسیع کی جو درخواست مسترد ہوئی ہے، وہ پہلا ایک مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ وزارت داخلہ، ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں کا، برطانیہ کا، اس نے درخواست مسترد کی ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی بنیاد پر۔ اب ظاہر ہے اپیلیں جائیں گی، اپیلیں ہو رہی ہیں، اور آپشنز جو ہیں لیگل میاں نواز شریف کے پاس، وہ اپلائی کریں گے۔ تو اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، ظاہر ہے 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں برطانیہ میں، ان کا رہائش ہے، اور عام آدمی تو ہے نہیں، عام ملزم تو نہیں ہے نا کہ کوئی بڑا کوئی کرائم کر کے گئے ہیں، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے۔ کرپشن کے الزامات، چلیں عدالتوں نے سزا دی ہے، اب اس پر میں نہیں بات کر رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، نون لیگ کو تو ریزرویشن ہے، لیکن جو کرپشن کے الزامات سیاستدانوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، جس طرح لگ رہے ہوتے ہیں، جس طرح لوگوں کو 6 مہینے 8 مہینے جیل میں رکھنے کے بعد پھر رہا کر دیا جاتا ہے، عدالتوں سے وہ رہا ہو جاتے ہیں، نیب گرفتار کرنے کے بعد کیسز بنا رہا ہوتا ہے، ریفرنسز بنا رہا ہوتا ہے، یعنی گرفتاری پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس اور مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، یا سوچا جاتا ہے کہ کون سا مقدمہ ہے، اس پر کتنے پیسوں کا مقدمہ اس کے خلاف دائر کرنا چاہیے، تو یہ ڈسکشن بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی ایک انتقام ہوتا ہے، اس میں سیاسی انتقام کہنا کوئی وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے مقدمات، کرپشن کے الزامات، یہ سیاسی انتقام ہوتا ہے، اپوزیشن کے خلاف ہوتا ہے، صرف حکومتی لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی الزامات اس طرح کے نہیں لگائے جا رہے ہوتے۔ اگر الزامات کسی پر لگ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ نواز شریف کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، کوئی وہ قتل کر کے یہاں سے نہیں، مرڈر کر کے کسی کا نہیں گئے،
سیاسی اور کرپشن کے الزامات جو ہیں یہ سیاسی ہوتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف، تو میرا خیال ہے یہ برطانیہ بھی سمجھ رہا ہے، برطانیہ حکومت بھی سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہرحال نواز شریف نے وہ جو اپیل ہے وہ تو دائر کر دی ہے امیگریشن ٹریبیونل میں، اب اس کے بعد بھی ان کے پاس آپشنز ہیں امیگریشن ٹریبیونل کا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔